بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ ایک ایسی داستان سننے جا رہے ہیں جو وقت کے صفحات پر عبرت کا نشان بن کر ثبت ہو چکی ہے۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا تھا، جس کے سردار، جن کے علماء اور جن کے مالدار دنیا پر اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ وہ کیسے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے؟ یہ داستانیں تاریخ کے اندھیرے کونے میں گم نہیں ہوئیں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں محفوظ ہو گئیں تاکہ آنے والے زمانے تک یہ انسانیت کے لیے سبق بن جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی دی ہوئی طاقت، دولت اور علم کے غرور میں آ گئے۔ ان کے مال کے ڈھیر، ان کے عالیشان محلات، ان کے تخت و تاج، سب کچھ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی اور اپنی دولت کو دوسروں پر ظلم و جبر کا ہتھیار بنا لیا۔ یہ وہ کردار ہیں جن کے انجام کو سن کر آج بھی بڑے بڑے دل دہل جاتے ہیں۔ ان کے قصے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دولت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جو اس امانت کو سرکشی اور غرور کا ذریعہ بناتا ہے وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں قارون کی کہانی۔ ایک شخص جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی آدمی درکار ہوتے تھے، وہ اپنی یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل، دولت پر اتنا غرور ہو گیا کہ کہنے لگا کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اپنی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے عالیشان محلات، اس کا غرور، سب زمین نے نگل لیا۔ آج بھی جب لوگ زمین کے اندر چھپے خزانوں کی تلاش کرتے ہیں، شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ زمین ان لوگوں کی بھی قبر بن چکی ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی۔ سامری کا قصہ، گمراہی کا جادوگر۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ایک لمحے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ پیچھے یہ تمہارا معبود ہے، سامری نے چالاکی سے سونے کا بچڑا بنا کر کہا۔ بنی اسرائیل جو خود اللہ کے معجزے دیکھ چکے تھے اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن سامری کا انجام کیا ہوا؟ وہ ذلت کے ساتھ بستی سے نکالا گیا اور زندگی بھر تنہائی اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گمراہ کرنے والے خود بھی تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلعام بن باورا، علم کی بغاوت۔ بلعام بن باورا ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ نے علم اور حکمت عطا کی تھی۔ وہ حق جانتا تھا، سچائی سے واقف تھا، لیکن دنیا کی لالچ اور مال نے اسے اندھا کر دیا۔ قرآن نے اس کی مثال کتے سے دی ہے جو ہانپتا ہی رہتا ہے، چاہے اسے دھتکار دو یا آزاد چھوڑ دو۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو علم رکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ اپنی حکمت کو دنیا کے عوض بیچ دیں تو ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اصحاب السبت، عہد شکنی کی سزا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے، سبت کے دن مچھلی کے شکار سے باز رہیں، لیکن ان کی چالاکیاں دیکھیے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن پھنساتے اور اگلے دن نکالتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مذاق بنایا اور اللہ نے انہیں بندر بنا کر ذلت کا نشان بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سردار، وہ لوگ جو حق جانتے تھے، سچ کو پہچانتے تھے، مگر دنیاوی لالچ میں دین کو بیچ ڈالا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، جھوٹے فتوے دیے اور عام لوگوں کو گمراہ کیا۔ ان کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ آج بھی ایسے کردار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم اور قیادت ایک امانت ہے، نہ کہ دنیاوی مفادات کا ذریعہ۔ ناظرین، یہ کہانیاں صرف ماضی کی داستانیں نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کی نافرمانی، غرور، حسد اور دنیاوی مال کا غلط استعمال انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب کردار نشان عبرت بن چکے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ لیکن یہ سب واقعات ہم آپ کو تفصیل سے ابھی بتائیں گے،
ان واقعات کے تمام تر حقائق اور عبرت انگیز پہلو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سننے کو ملیں گے، لہٰذا اگر آپ ان دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات کو مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں ان عبرتناک واقعات کی تفصیل کی طرف۔ دوستو، یہ ایک ایسی داستان ہے جس کا ہر لفظ عبرت اور سبق سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جسے اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، مگر اس نے اسی دولت کے نشے میں سرکشی اور تکبر کا راستہ اپنایا۔ یہ کہانی قارون کی ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی تھی۔ قارون کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، لیکن قدرت نے اسے ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش تھی دولت کی کثرت۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی کئی طاقتور آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے، اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ قارون کے دل میں غرور نے جگہ بنا لی۔ دولت نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ دولت اس کی اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے لگا، غریبوں کو حقیر سمجھتا، ان کا مذاق اڑاتا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ دولت اللہ کی عطا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور زکوٰۃ دو تاکہ یہ سب کچھ مجھے تمہارے لیے نجات کا سبب بنے۔ لیکن قارون نے بڑے غرور سے کہا، یہ غرور، یہ تکبر اللہ کی نافرمانی کا میری عقل اور محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ لوگ اس کی دولت سے مرغوب ہو کر اس سے حسد کرنے لگے، لیکن وہ ظالم ان سب پر مزید اکڑتا گیا۔ ایک دن قارون نے اپنی دولت کی نمائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے خزانے، غلام، ساز و سامان اور بیش قیمت لباس پہن کر نکلا۔ تصور کریں، اس کے خزانوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کے غلام سونے اور چاندی کے برتن لیے چل رہے تھے۔ اس کے محلات کی جھلکیاں لوگوں کو حیران کر رہی تھیں۔ کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہوتا، جیسا بہت سے لوگ اسے دیکھ کر کہتے۔ لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا غضب اس پر تیار ہو چکا تھا۔ قارون اپنی دولت کے غرور میں مگن تھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کچھ رشک کر رہے تھے اور کچھ نفرت۔ لیکن عین اس وقت اللہ نے زمین کو حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ زمین کانپنے لگی۔ لوگ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر اچانک زمین نے اپنا منہ کھولا۔ قارون کی دولت زمین میں دھنسنے لگی۔ اس کے خزانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کے غلام چیختے رہے، بھاگتے رہے۔ اس کا محل زمین میں دھنستا چلا گیا۔ قارون خود زمین کے اندر گرتا چلا گیا۔ وہ چیختا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن اس کی کوئی فریاد قبول نہ ہوئی۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین، قرآن مجید اس انجام کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں دھنسا دیا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا، اور نہ ہی وہ اپنی جب لوگوں نے یہ انجام دیکھا تو جو پہلے اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے مدد کر سکا۔ ہائے افسوس! اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے، لوگ خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ قارون کا انجام ان سب کے لیے سبق ہے جو دولت اور طاقت کے نشے میں سرکش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ انہیں غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس کا انجام قارون جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی دولت فانی ہے، اور حقیقت میں انسان کا سرمایہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ دوستو، قارون کی کہانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ عبرت کا نشان ہے۔ اگر آپ اس طرح کے اور سبق آموز واقعات سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے
اس واقعے سے جڑی مزید تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے قارون کی عبرتناک کہانی سنی۔ یہ وہ شخص جسے اپنی دولت پر ناز تھا اور اسی غرور میں وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی دولت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں اور ان پر تکبر کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک اور ایسا کردار بھی تھا جس نے اپنی مکاری، چالاکی اور شیطانی فریب سے ایک پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ شخص تھا سامری۔ اس کی کہانی بھی سبق اور عبرت سے بھرپور ہے اور اس کا انجام بھی ایسا ہوا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ آئیے اب آپ کو سامری کی گمراہی اور اس کے انجام کی داستان سناتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر آئے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں نازل کیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہمیشہ حق سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے۔ انہی میں سے ایک تھا سامری، جو ظاہری طور پر تو بنی اسرائیل کا فرد تھا، لیکن دل میں کفر، شرک اور شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا ہے تاکہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہو، گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سامری نے اپنی چالاکی کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایمان کی بنیاد ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ فرعون کے دور میں بت پرستی دیکھ چکے تھے اور ان کے دلوں میں دنیاوی چیزوں کی محبت ابھی باقی تھی۔ سامری نے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہا، میں تمہارے لیے ایک ایسا معبود بنا سکتا ہوں جسے تم دیکھ سکو اور جو تمہارے قریب ہو۔ پیارے دوستو، سامری نے لوگوں سے سونا اور زیور اکٹھا کیا۔ اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا دی۔ یہ بچڑا کوئی عام چیز نہیں تھا۔ اس کے اندر سامری نے شیطانی چال کے ذریعے ایک ایسی آواز پیدا کر دی کہ جب ہوا گزرتی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالتا۔ بنی اسرائیل جو پہلے ہی گمراہی کی طرف مائل تھے، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سامری نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود، یہ وہ خدا ہے جس نے تمہیں نجات دی ہے۔ حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر جا چکے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب بنی اسرائیل کی بڑی تعداد سامری کے دھوکے میں آ گئی۔ وہ سونے کے بچڑے کے سامنے جھک گئے، اس کی پوجا کرنے لگے اور اپنی حقیقی عبادت یعنی اللہ کی عبادت کو بھول گئے۔ دوسری طرف کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہاری قوم گمراہی میں پڑ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر شدید غصے میں واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو سونے کے بچڑے کے سامنے جھکا ہوا دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سامری کو پکڑا اور غصے میں اپنی قوم سے کہا، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو بھلا دیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل ندامت میں سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو زمین پر گرایا، اسے توڑ دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ پھر انہوں نے سامری کو پکڑ کر پوچھا، یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا؟ سامری نے ڈھٹائی سے کہا، میں نے وہ کچھ دیکھا جو اور کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی عقل سے یہ کام کیا۔ پیارے دوستو، سامری کا یہ غرور اور چالاکی اللہ کے عذاب کا سبب بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بد دعا دی اور اسے اپنی قوم سے نکال دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھ سے نہ چھونا، اور آخرت میں تیرے لیے وہ وعدہ ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ سامری کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بستیوں سے دور در بدر بھٹکتا رہا اور کہتا پھرتا کہ مجھ سے دور رہو۔ پیارے دوستو،
سامری کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گمراہی پھیلانے والے خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکامات سے روگردانی اور فتنہ و فساد کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی کمزوری اور دنیاوی لالچ انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ اللہ کا واضح پیغام ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اپناتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعات سبق آموز اور دلچسپ لگ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ چلیے دوستو، اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے سرکشوں کا ایک اور انجام۔ پیارے دوستو، آپ نے قارون کی دولت کے غرور کا انجام سنا اور سامری کی مکاری اور فریب کا عبرتناک قصہ بھی دیکھا۔ یہ دونوں واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ غرور، فریب اور اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے ان سرکش کرداروں میں ایک اور گروہ بھی تھا جو سرکشی اور نافرمانی کی تمام حدیں پار کر گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے واضح احکامات کے باوجود اپنی چالاکیوں سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ ان لوگوں کو تاریخ میں اصحاب السبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ان کی داستان سناتے ہیں جو گناہ اور فریب کے ذریعے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم بار بار آزمائش میں پڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن مکمل عبادت کریں اور کسی بھی طرح کے کام سے باز رہیں۔ یہ دن اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ ابتدا میں بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کو مانا۔ وہ ہفتے کے دن کام کرنا چھوڑ دیتے، شکار نہیں کرتے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن پھر شیطان نے ان کے دلوں میں لالچ ڈال دیا۔ ان کے شہر کے قریب ایک دریا تھا اور اللہ کی طرف سے ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے پانی کی سطح پر آ کر تیرتی تھیں۔ یہ مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتیں کہ دریا کا پانی مچھلیوں سے بھرا ہوا محسوس ہوتا، لیکن جیسے ہی ہفتہ گزر جاتا وہ مچھلیاں غائب ہو جاتیں۔ پیارے دوستو، یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ سرکش لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی ایک اور چالاکی نکالی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال لگا دیے۔ مچھلیاں جال میں پھنس جاتیں، لیکن وہ انہیں ہفتے کے دن نہیں نکالتے تھے۔ اگلے دن یعنی اتوار کو جال نکال لیتے اور یوں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی چالاکی سے شکار مکمل کر لیتے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی چالاکی کامیاب ہو گئی، لیکن اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں ان لوگوں کا حال تو معلوم ہی ہے جو تم میں سے سبت کے بارے میں حد سے گزر گئے تھے۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا غضب تھا۔ وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ وہ نہ انسان رہے نہ ہی مکمل جانور، بلکہ ذلت اور رسوائی کی بدترین حالت میں آ گئے۔ ان لوگوں کا انجام نہ صرف ان کے لیے عبرت تھا بلکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی ایک وارننگ بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ پیارے دوستو، اصحاب السبت کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ چالاکی اور دھوکہ بازی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔
اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کو چھپا سکتے ہیں یا کسی چالاکی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کو جائز بنا سکتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آزمائش کے وقت صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کی وقتی لالچ اور شیطانی بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم سے منہ موڑنا انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانیاں سبق آموز لگ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید عبرتناک واقعات آپ تک پہنچیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے۔ چلیے دوستو، اب اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اور بنی اسرائیل کے ایک اور سرکش کردار کی کہانی سنتے ہیں جو دنیاوی لالچ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ پیارے دوستو، آپ نے قارون کی دولت کے غرور کا انجام سنا، سامری کی مکاری اور چالاکی کا قصہ جانا، اور ابھی ہم نے اصحاب السبت کی عبرتناک داستان سنی جو اللہ کے حکم سے کھیلنے کے جرم میں ذلت کا شکار ہوئے۔ یہ تمام واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا یا ان میں چالاکی کرنا کبھی بھی انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایک اور عبرتناک کردار کے بارے میں بتاؤں گا جس کی کہانی سن کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ علم اور حکمت اگر صحیح راستے پر استعمال نہ ہو تو وہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے بلعام بن باورا کی، جو دنیاوی لالچ میں گمراہی کا شکار ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ہے جس کا نام بلعام بن باورا تھا۔ بلعام کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم، حکمت اور قبولیت دعا کا مقام عطا کیا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی مشکلات لے کر آتے اور وہ اللہ سے دعا کرتا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ اس کی زبان پر اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ جو کچھ وہ دعا کرتا وہ پورا ہو جاتا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی خاص نعمت آتی ہے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ بلعام بن باورا بھی اسی آزمائش کا شکار ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے مقابلے ایک قوم تھی جو ان سے جنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس قوم کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ بلعام بن باورا کے پاس دعا کی طاقت ہے۔ وہ اس کے پاس تحفے، تحائف اور مال و دولت لے کر آئے اور کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف دعا کرو۔ ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ خوشحال گزرے گی۔ پیارے دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب بلعام کے دل میں دنیا کا لالچ پیدا ہوا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر جب ان لوگوں نے اسے مزید مال اور تحائف کا لالچ دیا تو اس کا دل ڈگمگا گیا۔ اس نے اپنے علم اور مقام کو دنیاوی لالچ کے لیے بیچ دیا۔ بلعام بن باورا پہاڑ پر چڑھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس کی زبان سے جو دعا نکلتی وہ بنی اسرائیل کے حق میں ہوتی اور ان کے دشمنوں کے خلاف بد دعا بن جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ قوم حیران رہ گئی اور اس سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرنے کو کہا تھا۔ بلعام بن باورا نے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کی زبان کو اس کے اختیار سے باہر کر دیا۔ اس کی دعائیں الٹ ہو گئیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے بلعام کے علم کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سورۃ الاعراف آیت 175 تا 176۔ پیارے دوستو، یہ کتنی عبرتناک مثال ہے۔ بلعام بن باورا کی مثال کتے کی دی گئی ہے۔
جو ہر حالت میں زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے لالچ میں اندھا ہو کر حق سے منہ موڑنے والا شخص ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ بلعام بن باورہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور حکمت اللہ کی نعمت ہیں، لیکن اگر دنیاوی لالچ اور خواہشات کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلعام کے علم کو اس کے لیے عذاب بنا دیا اور وہ رہتی دنیا تک ایک عبرت بن گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کا لالچ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مقام اور نعمتوں کو غلط راستے پر استعمال کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانیاں سبق آموز لگ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید عبرتناک واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے دوستو، اب اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اور بنی اسرائیل کے ایک اور سرکش گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ پیارے دوستو، آپ نے قارون کے غرور کا انجام سنا، سامری کی چالاکیوں کا قصہ جانا اور بلعام بن باورہ کی دنیاوی لالچ اور ہلاکت خیز انجام کو دیکھا۔ یہ سب واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، غرور اور دنیاوی لالچ انسان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی کے قصے یہاں ختم نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اللہ کی نعمتوں اور احکامات کو مذاق سمجھنے لگے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے شمار انعامات دیے، لیکن ان کی نافرمانی نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی اہل بنی اسرائیل کی جو گائے ذبح کرنے کے حکم پر ٹال مٹول کرتے رہے اور پھر عبرت کا نشان بن گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس قوم کی عادت بن گئی تھی کہ یہ اللہ کے احکامات میں شک کرتے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے بہانے تلاش کرتے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل نے بڑی ہوشیاری سے قتل کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل میں فساد پھیل گیا۔ ہر کوئی دوسرے کو مرد الزام ٹھہرانے لگا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے درمیان ایک قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل کون ہے، اس کا پتہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 67۔ پیارے دوستو، یہاں سے بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ٹال مٹول کا آغاز ہوا۔ انہوں نے سیدھے سادے حکم کو ماننے کی بجائے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ لیکن بنی اسرائیل باز نہ آئے، بجائے گائے ذبح کرنے کے انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ اے موسیٰ، وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے جواب دیا کہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی، درمیانی عمر کی ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر سوال کیا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ پیارے دوستو، یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ انہوں نے پھر کہا، اے موسیٰ، وضاحت کریں کیونکہ ہمیں گائیں سب ایک جیسی لگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ گائے نہ ہل چلا کر زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اب جا کر بنی اسرائیل کو یقین آیا کہ واقعی اللہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔
لیکن ان کی یہ تاخیر اور بہانے بازی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی اور اسے ذبح کیا، اور جب انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو۔ جیسے ہی یہ عمل کیا گیا، اللہ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس قتل کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت پوشیدہ ہے۔ اللہ کا حکم واضح تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے مطابق ٹال مٹول اور سوالات کے ذریعے اس حکم کو مشکل بنا لیا۔ اگر وہ شروع میں ہی سیدھا گائے ذبح کر دیتے تو یہ اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن ان کے سوالات نے ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سادگی سے ماننا چاہیے۔ سوالات اور بہانے بازی نہ صرف ہماری آزمائش کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ حق کو تسلیم کرنے میں دیر کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعات سبق آموز اور دلچسپ لگ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید عبرتناک اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے دوستو، اب ہم بنی اسرائیل کے ایک اور سرکش گروہ اور ان کے انجام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے قارون کے غرور کا انجام سنا، سامری کی چالاکی دیکھی، بلعام بن باورا کی دنیاوی لالچ اور اس کی عبرتناک ہلاکت پڑھی، اور ابھی ہم نے گائے ذبح کرنے کے واقعے میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ٹال مٹول کا عبرتناک قصہ بھی دیکھا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے کھیلنے والے اور نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور سرکشی کی کہانیاں یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ اب میں آپ کو بنی اسرائیل کے اصحاب الخدود کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی قوم جو ایمان والوں پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی اور انجام کار خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے تکبر اور ظلم کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بن گئے۔ ان لوگوں کو قرآن میں اصحاب الخدود کہا گیا ہے اور ان کا ذکر سورہ البروج میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل ایمان کو محض اس لیے ستایا کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے تھے۔ ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی اور اہل ایمان کو آزمائشوں میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی خندق کھودی۔ اس خندق میں آگ جلائی گئی اور اسے اتنا شدید دہکایا گیا کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر ان ظالموں نے ایک ایک مومن کو پکڑ کر کہا، یا تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرو یا پھر اس آگ میں کود جاؤ۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب ایمان والوں کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ثابت قدم رہے اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہنستے ہوئے اس آگ میں کود گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے صبر کا بدلہ دے گا۔ لیکن وہ ظالم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اہل ایمان کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور اپنے ظلم پر فخر کر رہے تھے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، وہ خندقیں جن میں خوب دہکتی ہوئی آگ بھری ہوئی تھی۔ جب وہ ظالم اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ البروج آیت 4 تا 7۔ پیارے دوستو، ان ظالموں کے انجام کا ذکر قرآن مجید میں واضح نہیں ہوا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ خود اسی آگ کا ایندھن بن گئے۔ وہ خندق
جو انہوں نے اہل ایمان کے لیے تیار کی تھی آخرکار ان کے اپنے لیے ہلاکت کا گڑھا بن گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کبھی بچ نہیں سکتے، چاہے وہ کتنی ہی طاقت، مال یا حکومت رکھتے ہوں، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت اور اختیار کو کبھی ظلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ظلم کریں گے تو وہی طاقت ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ یہ تمام قصے ایک پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، غرور، تکبر اور دنیاوی لالچ انسان کو کبھی کامیابی نہیں دے سکتے۔ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ان واقعات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورے خلوص کے ساتھ مانیں اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ دنیاوی مال و دولت، طاقت یا عہدے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ انہیں اپنی آزمائش سمجھ کر صحیح راستے پہ چلتے ہیں وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان عبرتناک واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔